السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو شخص یتیم کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے۔ اس وقت وہ انگارہ نہیں بن رہا، وہ شوگر کوٹڈ پل ہے۔ قیامت میں صرف اس کی شوگر کوٹنگ اتر جائے گی۔ ہے انگارہ جو تم نے اپنے پیٹ میں ڈالا، اور وہی انگارہ ظاہر ہو جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہی تمہیں مل رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے قوموں کے ساتھ، یہ بما کسبت ایدی الناس ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی کمائی ہے۔ اور نمبر دو، اب اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اس میں ہمارا قانون مجازات ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں چکھائے مزہ اپنے کچھ اعمال کا۔ پورا نہیں، پورا تو جب ہوگا تو ملیا میٹ دیے جاؤ گے۔ یہ ہے وہ چھوٹا عذاب جو ابتدا میں آتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ابھی تو ہم وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں سے تو ہم صرف نظر فرما رہے ہیں، ابھی تو ہم ہر چیز کا بدلہ تمہیں نہیں دے رہے، تمہارے بعض کرتوتوں کی سزا دے رہے ہیں۔ اور کس لیے دے رہے ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹیں، شاید کہ رجوع کریں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ اخبات اور تضرع کی روش اختیار کریں، شاید کہ توبہ کریں، شاید کہ ہمارے جناب میں جھک جائیں۔ پہلی آیت یہ، اور پہلی آیت اب لے لیجئے سورہ سجدہ کی بھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ہم لازماً چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا، قریب کے عذاب کا، اس بڑے عذاب سے پہلے، دون العذاب الاکبر۔ یہ عذاب الاکبر ہے جس کے لیے میں نے اصطلاح عذاب استیصال بیان کی، جڑ کاٹ دینے والا عذاب۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ جاگ جائیں، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ اب میں اس شاید پر دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں براہ راست، جن لوگوں کی ادھر توجہ نہیں ہوئی، جن کا ادھر دھیان نہیں ہے، جنہیں ادھر کسی نے متوجہ نہیں کیا، ان کے پاس پھر بھی کوئی عذر ہوگا، لیکن جو ان آیات کو پڑھ رہے ہیں کم سے کم وہ تو دعا کریں کہ یہ آیتیں ہمارے سروں پر سے نہ گزر جائیں، یہ آیتیں ہمارے ایک کان میں داخل ہو کر دوسرے کان سے نہ نکل جائیں، بلکہ یہ لعلہم یرجعون ایک واقعہ بن جائے کہ ہم لوٹیں، رجوع کریں، توبہ کریں، پلٹیں، اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں۔ آگے چلیے، قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے ذرا زمین میں گھومو پھرو، چلو، سیر کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر دیکھو غور سے، توجہ سے، کیسا انجام ہوا ان کا جو پہلے ہوئے، قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کانوا اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ یہ آیت ہو سکتا ہے الفاظ جو اس کے ظاہری ہیں وہ حجاب بن جائیں اور ہم اس کے صحیح مفہوم تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم سے تو یہ it doesn't relate us، ہم سے متعلق نہیں۔ نوٹ کیجئے، شرک صرف بت کو پوجنا نہیں ہے، شرک ہوائے نفس کی پوجا بھی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کیا آپ ایسے شخص کا ذمہ لیں گے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلمان بھی مشرک ہوتا ہے۔ فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، حدیث کے الفاظ ہیں،
ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نام عبد الرحمن ہے، حقیقتاً عبد الدینار ہے، پیسہ معبود ہے، پیسہ مطلوب ہے، پیسہ مقصود ہے، پیسہ محبوب ہے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، فرق کیا ہے؟ ہندو نے لکشمی بائی کو پوج لیا، لیکن لکشمی بائی کو پوجتا ہے پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اس توقع سے کہ وہ اسے دولت دلوا دے گی، اور مسلمان نے براہ راست دولت کو پوج لیا۔ نتیجے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ ایک درمیان میں واسطہ حائل ہو گیا صرف لکشمی بائی کا، لکشمی دیوی کا، نتیجہ تو وہی ہے، وہ بھی پوج رہا ہے دولت کے لیے، اس حقیقت میں دولت کا پجاری ہے، اور دولت کا پجاری اگر مسلمان بن گیا، خواہش نفس کا پجاری اگر مسلمان بن گیا، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حبس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک اور شعر تو کیونکہ میں ان کی اس نظم کا ذوق و شوق، جو نظم ہے بال جبرائیل کی، وہ میرے نزدیک اقبال کے اردو کلام میں شعریت کا کلائمیکس ہے۔ جہاں تک پیغام کا تعلق ہے مسلمانوں کے لیے، اقبال کا پیغام تو ابلیس کی مجلس سے شورا ارمغان حجاز کی نظم جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، لیکن شعریت وہ عروج پر اگر دیکھنا ہے، کلائمیکس پر، تو وہ ذوق و شوق ہے۔ اور اسی کا ایک شعر یاد آیا، کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ اہل حرم نے سومناتھ کے مندر بنائے ہوئے ہیں، سومناتھ سے بڑے بت خانے انہوں نے سجائے ہوئے ہیں، اپنے سینوں کے اندر بت خانے سجائے پھر رہے ہیں۔ کس کس چیز کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ وہ غزنوی جو سومناتھ کو توڑ گیا تھا وہ تو توڑ گیا تھا، کیا کوئی اور غزنوی نہیں آئے گا جو اہل حرم کے ان سومناتھوں کو توڑ سکے؟ میں ابھی شرک کی ان قسموں پر نہیں جا رہا جنہیں آپ خام خواہ کوئی فرقے واریت کی بات نہ سمجھ لیں۔ کیا ہو رہا ہے مزاروں کے اوپر، کیا ہو رہا ہے قبروں کے اوپر، کیا فرق ہے اس شرک میں جو وہاں ہو رہا ہے اس شرک میں کہ جو مکے میں ہو رہا تھا؟ سرے منہ فرق نہیں۔ اس لیے کہ ود اور سوا اور نصر جو دیوتا تھے قوم نوح کے، وہ بھی اولیاء اللہ تھے گزرے ہوئے، پہلے ان کی قبروں کو پوجا، پھر ان کی کچھ تمثیلیں بھی بنا لی، تھے وہ بھی اولیاء اللہ۔ آج صرف اتنی کسر ہے، حالانکہ یہ کسر بھی نہیں ہے، قبروں پر تصویریں نہ ہو، گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، تصویروں کے اوپر ہار پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تصویروں کو ڈنڈوت کرتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایک نہایت باشرہ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سول انجینئر، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا، نام میں صدیقی کی نسبت ہے ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گھر میں میں نے دیکھا ایک طاق میں سجی ہوئی ایک خیالی تصویر، شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور خواجہ فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، تینوں کی خیالی تصویر، اس لیے کہ یہ تینوں ایک وقت میں جمع تو ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تصویر کہاں تھی؟ کوئی کیمرہ نہیں تھا اس وقت۔ اور اس وقت خواجہ معین الدین اجمیری نے خواجہ فرید گنج شجر کے بارے میں بہت تحسین آمیز کلمات کہے تھے۔ ان کے خلیفہ تھے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کہ بابا بختیار شہباز عظیم بقید آوردئی، انہوں نے دیکھے ان کے اندر جو ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جو آثار دیکھے رشد کے حضرت بابا فرید میں، تو انہوں نے کہا کہ اے بابا بختیار شہباز عظیم بقید آوردئی، بہت بڑا شہباز تمہارے پھر ہاتھ آ گیا ہے، فرید شمیس یہ ایک شمع بن کر چمکے گی۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے مزاروں پر، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا کوئی الزام نہ بابا فرید پر ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی پر ہے، نہ خواجہ معین الدین اجمیری پر ہے رحمہم اللہ، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تینوں تصویر بنی ہوئی اور اس کے اوپر ہار لگے ہوئے، اور اس کے لیے سلامی اور اس کے لیے ڈنڈوت، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ تو جان لیجئے کہ میں ان شرکوں کا یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں اس شرک کا ذکر کر رہا ہوں جو وبائے عام کے طور پر، جس سے نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بچا ہوا ہوں، نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے ہوئے، وہ ہماری خواہشات نفس جو معبود بن جاتی ہیں، وہی تو ہے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، نہیں عمل کر سکتے،
جانتے ہیں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، کیا کریں، رواج ہے، مجبوری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، شکریہ۔ کہیں رواج ہمارا معبود ہے، کہیں برادری ہمارا معبود ہے، کہیں وقت کا چلن اور فیشن ہمارا معبود ہے، کہیں دولت کی محبت ہمارا معبود ہے، کہیں شہرت ہمارا معبود ہے، کہیں کوئی اقتدار جو ہے وہ ہمارا معبود بن گیا ہے۔ یہ ہے وہ معبود، کانو اکثرہم مشرکین۔ اور اللہ کا عذاب آتا ہے تبھی جبکہ توحید رخصت ہو اور شرک اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ ایک ایپیڈیمک کی شکل اختیار کر لے، اگر اس کا معاملہ جو ہے ایک عموم کا ہو جائے کسی معاشرے میں، تو وہ عذاب آتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کانوا اکثرہم مشرکین۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اب سبق، نوٹ کر لیجئے گا جا کر، مجھے افسوس ہے، معذرت میں کر چکا ہوں، یہ آیات اس وقت ان کا متن آپ کے سامنے نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ یہ خطاب اب مجھ سے ہے، آپ سے ہے۔ ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک حجاب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں ہم یہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں یہ خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولین مخاطب اس قرآن کے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر یہ سمجھ کر آپ گزر گئے تو آپ کے اور قرآن کے درمیان حجاب ہو جائے گا، جس کو سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ ایک ہڈن پردہ ہے کہ جو حائل ہے، ایک حجاب ہے، غیر مرئی حجاب ہے، انویزیبل، ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اور اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو حضور سے خطاب ہے۔ کہیں ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو یہود سے خطاب ہے، کہیں ہم یہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر اشارہ کیا اور جو ان کے والد نے بچپن میں بات ان کے دل میں ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ ان شیخ نور محمد پر رحمت نازل کرے۔ اقبال نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بچپن کا واقعہ ہے، میں صبح فجر کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا، والد آئے، مسجد سے دیر سے آئے ہوں گے، ذرا اشراق پڑھ کر آئے ہوں گے، بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے ایسے سوال کیا، بیٹے تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب کیا جواب دیتے اقبال؟ جی بس میں پڑھتا ہوں قرآن۔ تو انہوں نے وہ بات کہی کہ بیٹا یہ قرآن ایسے پڑھا کرو، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ خیال بچپن کا جو علامہ نے اپنے اس شعر کے اندر ڈھال دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جو چوٹی کی دو تفسیریں ہیں ان دونوں کا نام لے دیا، صاحب کشاف تفسیر کشاف اور رازی تفسیر کبیر۔ ان سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ قرآن تمہارے اپنے قلب پر اترے نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ خطاب اولاً ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے، یہ ہر امتی سے، اور خاص طور پر جو ان حالات میں مبتلا ہوں جن کا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، جس سے آج ہم تو چار ہیں۔ تو فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، قائم رکھو اپنے چہرے کو دین قیم کی طرف، ادھر ادھر نہ ہو۔ حالات جب ناموافق ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑے آدمی کے اعصاب کا امتحان ہو جاتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا کمزور اعصاب کا آدمی ہوں، میں اپنے اعصاب پر اثر محسوس کر رہا ہوں، طبیعت کے اندر اس محلال ہے، مایوسی کے بادل چھاتے نظر آتے، اور نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان، جانتا ہوں میں امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں، لیکن جب حالات سامنے ہوں، کہا انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ اگنورنس از اے بلس، یہ بھی بڑی ایک نعمت کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ کوئی سیلاب چلا آ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں، جب آئے گا تبھی بیتے گی نا جو بیتے گی، اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ آ رہا ہے تو ابھی سے جان سوکھنی شروع ہو جائے گی۔
تو ignorance is a bliss. لیکن جسے نظر آ رہا ہو اس کے لیے سہانے ہو. تو یہ ہر اس شخص کے لیے اب خطاب ہے جس کا یہ احساس ہو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے، کہ جسے پھر کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. اپنے چہرے کو سیدھا رکھو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دین کے لیے جدوجہد، دین کے لیے کوشش، دین کی دعوت، دین کی اقامت کی سعی، اس میں کوئی کمی مت آنے. حالات سے متاثر نہ ہو. یہ مجھے ایک حدیث کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے اس وقت. میں یہ درس آپ کو نہیں دے رہا، اس وقت اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں بھی وصیت اور تاکید کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں. میں اس وقت جب یہ خطاب کر رہا ہوں تو صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، اپنے آپ سے بھی مخاطب. اسے کوئی شخص چاہے تو استہزان آٹو سجیشن کہہ لے. یہ بڑی چیپ اصطلاحات ہیں کہ جو نوجوانوں کی زبانوں پر بہت جاری ہیں، اس لیے کہ سائیکالوجسٹ ہمارا ان چیزوں سے آگے بڑھ نہیں سکتا. لیکن بہرحال اسے آپ آٹو سجیشن ہی کہہ لیں. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہاں یہ خطاب ہے کہ حالات سے بددل نہ ہو، متاثر نہ ہو، کسی طوفان میں بہہ نہ نکلو، کہیں مداہنت اختیار نہ کرو، کہیں کمزوری کا اظہار نہ کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. وہ دین جو ہمیشہ کے لیے، اب دیکھیے دین کے لیے لفظ قیم آیا. یہ دین قائم ہے ہمیشہ سے. دین کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. لوگوں کی نسبت دین سے کمزور پڑ جاتی ہے. دین کا کچھ نہیں بگڑتا، دین قیم ہے. مجھے ایک کتاب کا نام یاد آ رہا ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا عنوان ہے الدین القیم. اور فلسفہ ایمان پر یہ بڑی عظیم کتاب ہے. فلسفیانہ ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا ضرور پڑھیں. 2 کتابیں ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی چھوٹی چھوٹی لیکن عظیم والیومز پر بھاری ہیں. ایک فلسفہ توحید پر الدین القیم، اور ایک سیرت النبی پر النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الدین القیم، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو. اقم وجہک للدین القیم. کوئی سٹیگرنگ نہ ہو، کوئی ویرنگ نہ ہو، کوئی حالات کے دباؤ سے دائیں بائیں کسی ریلے میں بہہ نہ نکلو. اقم وجہک للدین القیم. دین اور اقامت دین 2 ہی چیزیں ہیں. دین خود قائم ہے، قیم ہے. اب دیکھیے کس قدر خوبصورت ربط ہے. اگر آپ نے میرے وہ مضامین پڑھے ہوں، شاید 2-3 ہفتے ہو گئے جو چھپے تھے جنگ میں، اسلامی انقلاب اور اس کی مترادف اصطلاحات قرآنی اور حدیث نبوی سے اور انجیل سے، میں نے تفصیل سے بیان کیا. تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرو. اللہ بڑا ہے لیکن بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی کا نظام قائم کرو. اسی طرح دین تو قائم ہے، قیم ہے، قائم ہی نہیں قیم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن لوگوں کی نسبت اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، معاشرے کی نسبت اس کے ساتھ قائم نہیں ہے. افراد اور معاشرے اور سیاست کی نسبت اس کے ساتھ قائم کرو، وہ اقامت دین ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. اسی سورت مبارکہ میں اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا ہے. یہ آیت نمبر 30 ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. میں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں، جنہیں دلچسپی ہو وہ یہ کراس ریفرنس جو ہے نوٹ کر لیں. باقی اس کے سلسلے میں اس وقت عرض کچھ نہیں کرنا. تو ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ جو جد و جہد ہم نے شروع کی، صغرا کبرا ہمارا پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ میں استحکام پاکستان نامی کتاب میں پیش کر چکا.
لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے اقامت ان کی جد و جہد کا تعلق صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں اپنی تقریروں میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، ایک مسلمان بھی اگر کہیں ہے کسی ملک میں، اس کا بھی فرض ہے اقامت دین کی جد و جہد۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو اکثریت والے ملک ہیں انہی کی جد و جہد ہے، انہی پر لازم ہے۔ اور دلیل اگر مانگیں گے تو میرے لیے سب سے بڑی دلیل ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تنہا تھے کہ نہیں؟ انہوں نے جب کام شروع کیا تو کیا پہلے سے کوئی جماعت تیار انہیں مل گئی تھی؟ انہوں نے جب جد و جہد شروع کی تو کیا پہلے سے کوئی تیار امت ان کو ملی تھی؟ حضرت موسیٰ کو امت ملی، حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی امت ملی، محمد الرسول اللہ کے پاس امت نہیں تھی۔ جو کچھ ہے وہ ان کا کریشن ہے، ان کی اپنی محنت کا حاصل ہے، ان کی اپنی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ایک ایک پودا آپ نے لگایا ہے، اس کا بیج آپ نے ڈالا ہے، اس کے لیے محنت آپ نے کی ہے، اس کے لیے آبیاری آپ نے کی ہے۔ یہ ایک سے بڑھ کر 1 سے 4، 4 سے 6 تدریجن، اور 10 برس میں صرف 100۔ نوٹ کیجئے، سن 10 نبوی میں، جس کو کہ حضور نے عام الحزن قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال سن 10 نبوی میں ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 10 نبوی میں ہو گیا، قریش نے فیصلہ کر لیا حضور کو قتل کر دینے کا 10 نبوی میں۔ اسے حضور عام الحزن کہتے تھے، رنج اور غم اور صدمے کا ساتھ۔ اس سن 10 نبوی میں 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ 10 برس کی کوشش کس کی؟ میری آپ کی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ کہ پھر نصرت آئی ہے، یہ اسی ثبات اور صبر اور استقامت اور اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے ہر حالت میں کمر بستہ رہنے کی برکات تھی کہ اس کے بعد پھر میتھمیٹیکل پروگریشن نہیں، جیومیٹریکل پروگریشن میں ترقی ہوئی ہے، لیکن یہ سن 10 کے بعد ہوئی ہے۔ اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں اس کا حوالہ آج پہلے آ چکا ہے، یوم طائف کو ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے سیرت النبی کا۔ جن کو اس موضوع سے دلچسپی ہو کہ وہ کیا موڑ تھا، کیا ٹرن تھا سیرت النبی میں، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے النبی الخاتم کا۔ تو فرمایا فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون۔ اس دن وہ پھٹ جائیں گے، گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی شرح اگلی آیت میں ہے، من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس پر اس کے کفر کا وبال آ کر رہے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے انہوں نے اپنی ہی جانوں کے لیے تیاری کی ہوگی۔ کیا انداز ہے، شان استغنا ہے اللہ کا کہ تم میرے دین کے لیے جد و جہد کرو، میرے دین کے لیے تن من دھن لگاؤ، میرے دین کے لیے خون پسینہ ایک کرو، میرے دین کے لیے پرسیویرنس اور صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر احسان کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو۔ اس کا سارا نفع تمہارے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی آنکھ میں سوار رہے ہو، اپنے لیے یہ سارا جو کچھ کر رہے ہو اپنے بھلے کو کر رہے ہو۔ من کفر فعلیہ کفر، کس قدر سادہ بات۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اپنے فضل سے نوازے انہیں۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی صاحب ایمان، مجھ جیسے صاحب ایمان جن کا ایمان کمزور ہے،
اس وسوسے میں، اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کو ان سے محبت تو نہیں، یہ ان کی رسی دراز کیے چلا جا رہا ہے، ان پر نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے۔ میں وہ آیت سنا چکا ہوں آپ کو سورہ انعام کی، وہ نعمتوں کے دروازے تو ہم کھول دیتے ہیں تاکہ ان کا خبث، ان کے اندر کی ناپاکی پورے طور پر ظاہر ہو جائے، ان کے اندر جو کچھ خرابی چھپی ہوئی ہے وہ پورے طور پر بروئے کار آ جائے۔ ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اتاہم بغتۃ اخذہم بغتۃ، پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی۔ بہرحال جو مغالطہ ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان جو مارے کھا رہا تھا، پٹ رہا تھا، کبھی سوچتا ہوگا کیا اللہ کو ابو جہل سے کوئی محبت ہے کہ اس کا ہاتھ شل نہیں کر رہا، اس پر فالج نہیں گر رہا، یہ کس زور شور کے ساتھ کوڑے برسا رہا ہے سمیہ پر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس طرح آزما رہا ہے اور کس طریقے سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ قادر ہے کہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے، اللہ قادر ہے کہ اس پر ابھی فالج گر جائے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس وسوسے کی نفی کی، انہ لا یحب الکافرین، انہیں کافروں سے کوئی محبت نہیں ہے اللہ کو۔ ہاں دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک تو رسی دراز کرتا ہے دنیا میں، اور دوسرے یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی تربیت اسی میں ہے، ورنہ خام رہ جائیں گے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اور تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب ہم چلے۔ تو یہ اگر آگ میں جلنا نہ ہو تو پختہ کیسے ہوں گے؟ اس میں بھی حکمت ہے، جیسے میں نے عرض کیا، عذاب استیصال بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ زمین کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے۔ اور اسی طرح یہ پرسیکیوشن جو اہل ایمان پر آتی ہے، یہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش کی جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان کے حق میں رحمت ہے، اس لیے کہ انہی سے ان کی تربیت مقصود ہے۔ اور ایک بات اور فلسفے کے اعتبار سے جان لیجئے، جب تک کہ کوئی گروہ ایسا سامنے نہ آ جائے صاحب ایمان لوگوں کا جو کوالیفائی کرتا ہو کہ وہ دنیا کے انتظام کو سنبھال سکتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کفار کے حوالے کیے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ ثابت کر دے اپنے ایمان، اپنے عمل صالح، اپنی تنظیم، اپنے ڈسپلن، اپنے ایثار، اپنی قربانی، اپنے صبر، اپنے ثبات، اپنے استقلال سے کہ وہ اب کوالیفائڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کفار سے کوئی محبت نہیں کہ دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت ان کے حوالے رکھے۔ لیکن بہرحال اگر نہیں ہے کوئی ایسی جماعت اور ایسا گروہ اور ایسی امت، تو ٹھیک ہے، دنیا کا انتظام تو اللہ نے کسی سے کرانا ہی ہے۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیات، پہلی آیت میں بیان کر چکا ہوں، اب ذرا آپ اپنے سامنے متن رکھ لیجئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا مضامین کی مناسبت ہوتی ہے، سورہ روم اور سورہ سجدہ کی ان آیات کی نسبت آپ نے مناسبت نوٹ کر لی ہوگی کہ وہاں بھی فرمایا تھا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہاں بھی فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات آئے ہیں یہ ہمیں جگانے کے لیے اللہ نے ان حالات کا فیصلہ فرمایا ہو اور ہم جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ اب آگے یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب ذرا قرآن مجید کے الفاظ کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ ذمہ داری سب کی برابر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جس پر جس درجے میں انکشاف حقیقت ہو جائے اسی درجے میں وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ جو کسی سبب سے غفلت میں رہے یا جس تک بات نہ پہنچائی گئی ہو اسی درجے میں وہ کسی نہ کسی درجے میں عذر پیش کر سکتا ہے، معذور ہے۔ بالکل عقلی بات ہے، منطقی بات ہے۔
اور اس کا جو نتیجہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مرحوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، شکریہ۔ کوئی پریولیج اسے حاصل ہے دوسری دنیا سے کافر قوموں کی نسبت، معاملہ برعکس ہے۔ ہم زیادہ رسپانسیبل ہوں گے قیامت کے دن بنسبت ان کے کہ جن تک اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، جن کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہم بنے رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کا وہ قول آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ ہم اپنے وجود سے حجاب اکبر بن گئے ہیں دنیا کے راستے میں، تو انہیں کریڈٹ ملے گا، ڈیبٹ ہمارے کھاتے میں ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ فرمایا، اب یہاں پہ الفاظ پڑھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ یہ ثم کے لفظ کو میں نے پورے زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ ادا کیا ہے، اور اسی میں جان ہے اس آیت کی۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی، یاد دہانی کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، پھر بھی اس نے اس سے اعراض کیا۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ سب سے بڑھ کر ذمہ دار کون؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جس کو قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، وہ کچھ عذر پیش کر سکے گا؟ شاید اپنے والدین کے کھاتے میں ڈالے، اے اللہ ان کو پکڑ، انہوں نے ہمیں کنڈرگارٹن اسکول میں داخل کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا اللہ کی کتاب۔ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں؟ ہوا ہی نہیں گزر۔ ان کا وبال تو شاید والدین کے کھاتے میں چلا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل بری ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیبٹ کریڈٹ تو ہوگا کہ نہیں۔ لیکن جن کو کوئی اللہ نے سبب بنا دیا، اللہ سبب ہی بناتا ہے کہ ان کا قرآن سے بھی تعلق قائم ہو گیا، اللہ نے کوئی سبب بنا دیا، قرآن کا فہم حاصل ہو گیا، اللہ نے کوئی سبب بنا دیا کہ یہ آیات بھی انہوں نے پڑھ لی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، پھر بھی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، پھر بھی وہیں کے وہیں، تو ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ یہ ہے ازلم۔ ازلم اکبر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کر ظالم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اب اچھی طرح سمجھیے، جو لوگ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے فوت ہو گئے، ان کا حساب اللہ کے ہاں بہت ہلکا ہوگا۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ دیکھا، حضور کی تبلیغ، حضور کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور پھر ایمان نہیں لائے، ان سے بڑا شقی اور کون ہوگا؟ وہ اشقا ہے، سب سے بڑے شقی۔ یہی وجہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں آج کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی کنسیشن نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ اب تو یا مانو اور یا ہلاک، درمیانی کوئی بات نہیں۔ یا تسلیم کرو اور یا ملیا بیٹ کر دیے جاؤ گے۔ اسی کو قیاس کیجئے، اسی پر اس کو، جو قرآن پڑھیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں ان سے جنہیں کوئی موقع ہی نہیں ہوا قرآن پڑھنے کا، جن کا عالم اللہ اکبر میں کبھی گزر ہی نہیں ہوا۔ جو قرآن سمجھیں، پھر جنہیں کسی بھی سبب کسی ذریعے سے اپنے گرد و پیش کے حالات کا تجزیہ، اس کی تشخیص اور اس کا علاج قرآن کی آیات سے بتا دیا گیا ہو، اور پھر ان کا اعراض، ان کا اپنے سابقہ طرز عمل پر اصرار، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ برا نہ مانیے گا، لوگوں کا کچھ اور انداز ہوتا ہے، میرا انداز کچھ اور ہے۔ لوگ پیشہ ور وائز ہو، وہ تو جو آ گئے ان کے لیے وہ نہ معلوم کتنے ثواب اور اجر کے ڈونگرے برسائیں گے، اور کتنے ان کو امیدیں دلائیں گے کہ ایک ایک منٹ جو تمہارا گزر رہا ہے تو اس کا اتنا ہزار نیکیوں کا تمہیں ثواب ہر سانس کے ساتھ مل رہا ہے، ایک ایک لفظ جو قرآن کا تم نے پڑھ لیا ہے اس میں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تاکہ ان سستی نیکیوں کے لالچ میں ان کی محفلوں کی رونق بڑھے۔
میرا معاملہ ہمیشہ سے علیحدہ ہے. جو یہاں چل کر آ گیا ہے خود نہیں آیا، میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں. کوئی قوت ہے جو انہیں لے کر آئی ہے. میں تو آج پہلے بتا چکا ہوں، میں آیا یہی محجوبیت ہے، اللہ مجھے لایا یہ توحید ہے. اللہ کھینچ کر لایا ہے. کہاں کہاں سے لایا ہے، کن کن مصروفیتوں میں ہوں گے. وہ بھی تو ہے جو اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نہ معلوم کس مشغلے میں ہوں گے اور انہیں اس درس میں شرکت کی کوئی توفیق نہیں. کتنے ہی ہوں گے جو مغرب کی نماز شاید نیچے کی مسجد میں پڑھ کر گئے. یہ ایک سلیکشن ہے. کس کا سلیکشن ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، جان لیجئے. میں عرض کر چکا ہوں خود بخود ہی تو شرک ہے، خود بخود ہی تو الحاد ہے، خود بخود ہی تو مادہ پرستی ہے. جو ہو رہا ہے وہ کسی کی مشیت سے، کسی کے ارادے سے. وہ صاحب ارادہ ہے، ایک پتا تک جنبش نہیں کھاتا اس کے اذن کے بغیر. وہ آپ کو لایا اور جو یہاں آیا اس کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی کہ جو یہاں نہیں آیا. 5 سوال حضور نے فرمائے ہیں جن کا جواب دینا ہوگا مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو جب قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ابن آدم کے کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس کٹہرے میں جہاں وہ کھڑا ہوگا، وہاں سے وہ جنبش نہیں کر سکے گا جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری، 80 برس دیے تھے کیا کر کے لائے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر عمر کا ایک حصہ شباب، یہ کہاں گلایا، کہاں ضائع کیا جب قوت تھی، ولولے تھے، امنگیں تھیں، یہ کہاں صرف کی. وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. لاؤ پائی پائی کا حساب، حلال سے کمایا کہ حرام سے، ادائے حقوق میں اور خیر اور بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا عللوں تللوں میں اور اسراف اور تبذیر میں اور لوگوں پر اپنی دولت کا کی دھونس جمانے میں خرچ کیا. آخری سوال، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. رسپانسبلٹی کورسپونڈنگلی بڑھتی چلی جائے گی. یہ آیت پڑھیے گا خدا کے لیے آج جا کر. یہ سورہ روم کی آیات، سورہ سجدہ کی آیات. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. یہاں فا نہیں ہے ثم، اور یہ ہے در حقیقت ایمفیسس کے لیے. پھر بھی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے تذکیر ہوئی ہو پھر بھی اعراض کرے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہے ہیں. سید صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کہے تھے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید ہے انتقام لینے میں، ہاں وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا طرز عمل ہے کہ آیا ہم انووک کرتے ہیں اس کی شان غفاری یا ہم انووک کرتے ہیں اس کی شان انتقام. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو ہرگز شک میں نہ رہو اس سے، اس کے ملنے میں. میں بعد میں عرض کروں گا یہ ذرا مشکل مقام ہے، یہ ٹکڑا درمیان کا جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ قرآن مجید میں جہاں آ جائے ہوتا بہت اہم ہے، لیکن وہ جو عام مضمون چل رہا ہوتا ہے جملہ معترضہ اسے ہی کہتے ہیں، درمیان میں آ گیا ہے اگرچہ اس مین مضمون سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں ہوتا، معاذ اللہ، قرآن کا کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے، لیکن میں اصل میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جملہ مکمل یوں بھی بن جائے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آیا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا سُنَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
इन्नहु कान अब्दन शकूरा। तो वलक़द आतैना मूसल किताब, और हमने मूसा को भी किताब दी थी, वजअलनाहु हुदल लिबनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। इसराइल, और उसे हमने हिदायत बनाया था बनी इसराइल के लिए। बहुत अहम नुक्ता इसमें यह है, सिर्फ ये एक किताब है अल्लाह की कुरान जो हिदायत है पूरी नौ इंसानी के लिए। कुरान से पहले कोई किताब पूरी नौ इंसानी के लिए हिदायतनामा बनकर नहीं आई, और मोहम्मद से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पूरी नौ इंसानी के लिए हादी बनकर नहीं आए। हजरत मसीह का मैं अर्ज कर चुका हूं, रसूलन इला बनी इसराइल, रसूल थे बनी इसराइल की तरफ। और हुजूर की शान क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो यहां पे नोट कर लीजिए, जअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, हमने उसे हिदायत बनाया था बनी इसराइल के लिए। अब जो दरमियानी जुमला मोतरज़ा था, फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, तो मत रहो शक में उसके मिलने के बारे में। इसको मैंने कहा है मुश्किलातुल कुरान में से है, बहुत सी आरा हैं, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। एक राय तो यह है कि अल्लाह से मुलाकात के बारे में शक में न रहो, मिलना है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी होकर रहेगी। एक राय यह है कि हुजूर की जो मुलाकात हुई हजरत मूसा से शबे मेराज में, उसके बारे में किसी शक व शुबे में न रहो। जैसे तमाम अंबिया से मुलाकात हुई है, तो हुजूर की मुलाकात हजरत मूसा से भी हुई। और एक मफहूम यह है, मेरा दिल उस पर ज्यादा ठुकता है, और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने भी उसी को ज्यादा तरजीह दी है, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, कि कोई शक न रहे न इसमें कि मूसा को जो किताब मिली वो अल्लाह से मिली थी, और न इसमें कि जो मोहम्मद को किताब मिली वो अल्लाह ही की तरफ से मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहां मुखातब हुजूर नहीं है बल्कि सामेईन है, कि लोगों जिन्हें कुरान सुना रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक ना करो इसमें कि तौरात अल्लाह की किताब थी कि जो अल्लाह ने दी मूसा को। और ऐ लोगों, ऐ कुरैश, अहले अरब, और ऐ नौ इंसानी एट लार्ज, ह्यूमैनिटी एट लार्ज, कोई शक ना करो इसमें कि ये कुरान मोहम्मद को मिला है अल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही। आगे चलिए, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, और हमने बनी इसराइल में ऐसे इमाम उठाए, अइम्मा यहदूना बिअम्रिना, जो लोगों की हिदायत और रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देते थे हमारे हुक्म से। यह है नुक्ता, अहम अमली नुक्ता। और सूरह रूम की आयत और इन आयत का अब आप तस्वीर के दो रुख जो है जोड़ लीजिए। दीन की इकामत की जिद्दोजहद पर कमर बस्ता रहो, हालात कुछ भी हो, दाएं बाएं मत देखो, हालात से कोई तासुर न लो, लगे रहो, जमे रहो। फलिज़ालिका फदउ वस्तक़िम कमा उमिरता वला तत्तबि अहवाहुम, इसी के लिए दावत दो और जमे रहो जैसे कि तुम्हें हुक्म हुआ है, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करो, उनके पीछे न चलो। ये मजमून है उन आयात का मरकजी मजमून। और इकामत दीन की जिद्दोजहद का जो रास्ता है वो क्या है, इस किताब के जरिए से इसको हाथ में लेकर नौ इंसानी की हिदायत और रहनुमाई का फरीजा सरंजाम देने के लिए मैदान में आ जाओ। जैसे कि अल्लाह ने मूसा को किताब दी और बनी इसराइल में ऐसे लोग पैदा किए, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने उनमें ऐसे इमाम, ऐसे रहनुमा। इमाम किसे कहते हैं? अलिफ मीम, मीम का मादा अरबी जबान में आता है कसद करने के लिए। इमाम रास्ते को भी कहते हैं, शाहराह को जिस पर आप चल रहे हो, आप गोया कि उसका कसद करते हुए चलते हैं।
امام جو ہمارے آگے نماز میں امام ہے، جس کی طرف یو لک ٹورڈز ہم، کہ وہ اگر حکم دیتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے امام وہ ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا، وہ جو ختم قرآن کی دعا ہے اس میں یہ الفاظ آئے، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے. اب قرآن بھی امام، اور جو اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائے وہ امام. تورات امام تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اس تورات کی تعلیم و تعلم، اس کا عام کرنا، اس کا پھیلانا، اس کے ذریعے تذکیر، اس کے ذریعے نصیحت، اس کے ذریعے تربیت، اس کے ذریعے تبلیغ، وہ بھی امام بن گئے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اگلا لفظ جو ہے یہ اہم ترین لفظ ہے اس آیت کا، لَمَّا صَبَرُوا. یہ کام وہ کب کر پائے؟ جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. صبر کے بغیر چارہ نہیں. اب اس صبر کے اوپر وقت بہت ہو گیا ہے، میں کیا عرض کروں. ایسا جامع لفظ ہے صبر، علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. شدید سردی کا موسم ہو اور کہیں کوئی گیزر لگا ہوا نہ ہو اور کہیں کوئی ہیٹر نہ ہو، اور نماز فجر جو ہے فرض ہے، پانی موجود ہے چاہے یخ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے. کتنا صبر چاہیے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ایک ہے صبر عن المعصیہ، نافرمانی اور گناہ سے صبر. رشوت پیش کی جا رہی ہے، مال کسے محبوب نہیں، اس کو ٹھکرا دینا یہ صبر ہے معصیت سے. یا جیسے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دے رہی ہے عزیز مصر کی بیوی، جوان انسان، پوری جوانی کو پہنچا ہوا انسان، ایک نوجوان، یہ صبر ہے عن المعصیہ، معاذ اللہ. جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تھاما ہے، روکا ہے. ایک ہے صبر عن الابتلاء، آزمائش، امتحان. ابو جہل کا کوڑا پڑ رہا ہے پیٹھ پر حضرت سمیہ کے، اور وہ ڈٹی ہوئی ہے. اس کا مطالبہ آخر میں صرف یہ رہ گیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو میرے اس بت کے بارے میں بھی کہ ہاں یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ ہی حق ہے. اللہ کو مانو، پوجو، جو چاہو کرو، اسے بھی کہہ دو کہ یہ بھی حق ہے. ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا. یہ ہے صبر علی الابتلاء. نہیں کہنا، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، جسم ادھڑ رہا ہو، کھال ادھڑ رہی ہو، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، یہ ہے صبر علی الابتلاء. اور ایک صبر جو یہاں درکار ہے اس کو اب نوٹ کیجئے، آرزوؤں اور امنگوں اور ولولوں اور ورلڈلی ایمبیشنز کا صبر. قرآن ہاتھ میں لے کر اس فریضے کی سر انجام دہی جس کے بارے میں فرمایا جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. اس کے لیے وہ نوجوان درکار ہیں جو اپنے کیریئرز کی قربانی دینے کو تیار ہو، جو اپنے روشن مستقبل کا قربانی دینے کو تیار ہو، جن کے لیے زندگی میں راہیں کھلی ہوئی ہو اور وہ انہیں تج دیں. وہ نہ ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ اگر صرف وہی لوگ رہ جائیں جو ریجیکٹ مال ہے اس نوع انسانی کا، جن کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، جن کے لیے کوئی کیریئر نہیں، جن کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن جن کے سامنے ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہوں، ایمبیشنز ہو، محسوس ہوتا ہو کہ صلاحیت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، مواقع بھی ہیں، آگے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں، اور وہ اس کو تھامیں اور روکیں. یہ ہے صبر جو درکار ہے اس کام کے لیے جو اس آیت میں آیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. مجھے حال ہی کا ایک شعر یاد آیا ہے، بہت پیارا ہے اس مضمون کی مناسبت سے. ذوف پیری بڑھ گیا،
جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں اور آرزویں، اب بڑھاپا آ گیا ہے، ان آرزوؤں اور تمناؤں کے درخت کو تراشو اور اس لکڑی سے عصا بناؤ، اس کے سہارے سے چل پاؤ گے. جو شخص اس راستے پر آنا چاہے اسے اپنے دنیاوی کیریئرز اور اپنے مواقع اور اپنے روشن مستقبل کا عصا اس درخت کو کاٹ کر اور وہ عصا بنانا ہوگا جو عصائے موسیٰ کی طرح ہاتھ میں آئے. اس لیے کہ یہ کلام پاک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے معجزے سے 1000 گنا زیادہ بڑا معجزہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں ایسے امام پیدا کیے، اٹھائے، جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہ پہلا پری ریکویزٹ ہے. یقین نہیں ہے تو صبر کاہے کو لیے ہوگا؟ یقین نہیں ہے تو اس کام کے لیے آدمی قربانی کاہے کو دے گا؟ اور یہاں لفظ یوقنون آیا ہے، ایمان نہیں. ایمان تو قانونی ایمان بھی ہے کہ کہہ لیا زبان سے تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان ہو گیا. ایمان تو یہ بھی ہے کہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان ہو گیا. لیکن ایمان نہیں، یقین. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ درشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وہ ضرورت ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کا جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے تھے. اور اب دیکھیے یہ ہے وہ نسبت، عکسی نسبت ہے. وہاں ان آیات کے شروع میں جو مضمون آیا تھا سورہ روم میں، یہاں ان آیات کے آخر میں وہ مضمون آ رہا ہے. وہاں بھی آیا تھا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. یہاں کیا فرمایا؟ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا یہ چیز ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی؟ کیا انہیں اس سے عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ اولم یہد لہم، کیا انہوں نے اس سے کوئی سبق اخذ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑی؟ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اپنی بستیوں میں ایسے ہی چلتے تھے. یہی چلت پھرت تھی، یہی رونقیں تھی، یہی خرید و فروخت تھی، یہی گھروں کی تزئین و آرائش تھی، یہی لوگوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں کی فکر تھی. یہی کچھ تھا دنیا میں، ہمیشہ یہی ہوتا رہا. بڑی چلت پھرت. تقلبہم فی البلاد، ان کی آمد و رفت، ایاب و ذہاب، ان کا بھی یہی شان و شوکت کا معاملہ تھا. ان فی ذلک لآیات. ویسے تو یہ کہ قوم ہود اور قوم نوح اور قوم عاد میں عرض کر چکا، لیکن میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر آج کل کے حالات میں بار بار یاد رکھنے والا جو معاملہ ہے وہ اسپین کا ہے، ہسپانیہ کا ہے. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا می ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. ایک ہی وقت میں اسلام کی یہ توسیع. وہاں کیا ہوا؟ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. ہم بھی جامع مسجد دلی اور لال قلعہ دلی اور نہ معلوم کیا کیا کچھ چھوڑ کر آئے، تاج محل چھوڑ کر آئے، وہ بھی نہ معلوم کیا کچھ چھوڑ گئے. ابھی ایک مہلت ہمارے پاس ہے. بہت بڑا فضل و کرم کہ اللہ نے یہ ملک دیا تھا، بہت بڑی عطا اس کی، مملکت خدا داد، اس کو بھی ہم نے دولت کیا. اب بھی بڑا فضل ہے کہ کم سے کم وہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، ون پیس ہے، ابھی وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ہے. اس کی تعمیر نو ہو سکتی ہے.
ہم سے جدا صحیح اپنی جگہ رہے، خوش رہے، اور اسلام وہاں بھی آئے، اللہ کرے. لیکن یہ کہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ واٹ ریمینز آف پاکستان، جو ہمارے پاس ہے، جس کے آج ہم امین ہیں، ہم میں سے ہر شخص جس کے بارے میں مسئول ہے، وہ کن حالات میں سے گزر رہا ہے. وہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ساری جو ہمارے لیے تنبیہات آ چکی ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم نہ جاگے، أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ افلا يسمعون، تو کیا سنتے نہیں ہو؟ کیا یہ تمہارا سننا صرف حیوانوں کا سا سننا ہے؟ بڑے پیارے اشعار ہیں. دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. یہ سانس جو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں؟ اور تمہارے اس خاکی وجود کے اندر تمہاری ایک نورانیت بھی ہے، ایک نور بھی ہے. وہ جو کہا گیا کہ نفخت فیہ من روحی، تم محض خاکی نہیں ہو، تمہارے اندر ایک نورانی ایلیمنٹ بھی ہے. در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. حیوانوں کے دیکھنے سے ذرا بلندتر ہو کر انسانوں کا دیکھنا دیکھو، اور حیوانوں کے سننے سے ذرا بلندتر ہو کر انسانوں کا سننا سنو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ دیدن دیگر اور شنیدن دیگر عطا فرمائے. وہ کے بارے میں حضور نے دعا کی کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہے. ظاہر تو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے یہ کار جا رہی ہے اور یہ ٹرک آ رہا ہے، وہ کتا بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے. ہم نے اگر دیکھ لیا اور بچاؤ کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے. حیوانات بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا اور اب چاند طلوع ہو گیا، ہم نے بھی دیکھ لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے کچھ فاصلے ناپ لیے ہیں، سورج کا اتنا ہے، چاند کا اتنا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اگر خالق سے، مالک سے، اصل رازق سے، اصل مالک سے، اصل حاکم سے اگر دوری رہی تو پھر ہمارا دیکھنا کیا اور سننا کیا؟ حضرات، آج ان دو جو ہماری آیات کے یہ دو حصے تھے آج کے درس کے، ان میں نوٹ کیجئے اصل حاصل دو چیزیں: اقیم وجہک للدین اور امتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. وہ جو کام ہے اقامت دین کا، اس کا اساسی منہاج ہے کتاب اللہ کے ذریعے سے دعوت، نصیحت، تذکیر، تربیت، تبلیغ. جو میرا کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب اسلامی کا بنیادی منہاج، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہاج. یہ دو مضامین اصل میں آج جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کی شرح و بسط کے ساتھ اگر تفصیل آپ کو درکار ہو تو اس کتابچے کا مطالعہ کر لیجئے. اب کل ایک بہت اہم مضمون ہے، وہ سورہ اعراف اور سورہ انعام کی بعض آیات کے حوالے سے سامنے آئے گا، جس میں کہ وہ عملی شکل سامنے آتی ہے کہ اقامت دین کا اساسی منہاج تو یہ ہے، تکمیلی اقدام کیا ہوگا، آگے کیسے بڑھیں گے، وہ آخری اقدام کون سا ہوگا جس سے کوئی انقلاب آئے اور دین ایک نظام کی حیثیت سے قائم ہو جائے. مجھے اپنے فلسفے کی حیثیت سے بیان نہیں کرنا، اگر کبھی لکھوں گا بھی تو جان لیجئے کہ میری سورس سوائے قرآن و سنت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.